بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف اس کے آنے جانے میں، اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ معزز بھائیوں، اس کائنات میں انسان کے لیے سب سے جو اس کی شرف کی بات ہے، اس کی سعادت کی بات ہے، وہ رب کائنات کی پہچان ہے، اس کی معرفت ہے کہ اس کا خالق، اس کا رب کون ہے، اس رب کی کیا عظمتیں ہیں، اس کی کیا شان و منزلت ہے۔ کیونکہ انسان جس طرح سے اپنے رب کی پہچان کرتا ہے اور جیسے جیسے اسے اپنے رب کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے، اسی قدر اس کے دل میں اپنے رب کا وقار، اس کی عزت، اس کی شان و منزلت پیدا ہوتی ہے، اور اسی قدر اس میں اپنے رب کی اطاعت کا، اس کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اللہ کا نافرمان ہے، کوئی بھی آدمی جب گناہ کرتا ہے، کوئی بھی آدمی جب شرک کرتا ہے، کوئی بھی شخص جب اللہ کے دیے ہوئے رستے سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اس لیے اللہ نے جب مشرکوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں، ان کے شرک کا بیان کیا تو کیا فرمایا؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ان لوگوں نے اللہ کی عظمت کو جانا ہی نہیں۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں سب سے زیادہ اس کائنات میں جس چیز کی ضرورت ہے، اپنے رب کی معرفت ہے، اس کو جاننا ہے کہ وہ رب کون ہے۔ اسی اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو علماء ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر تک اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، اللہ سے مناجات کرتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ تو صحابہ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو اس قدر اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت، جبکہ اللہ نے آپ کے پہلے اور آخری سبھی گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ آپ کیا فرماتے؟ انی اخشاکم للہ تعالی واتقاکم لہ، کہ میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا، اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ کس لیے؟ کیونکہ آپ کو بندوں میں، لوگوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت تھی، اللہ کی پہچان تھی۔ لیکن ہمیں یہ پہچان کیسے ہو کہ تاکہ ہم واقعی اللہ کی عظمت کو جانیں، اللہ کی قدر کو پہچانیں، اور اپنے دل میں اس اللہ کی عظمت کو پھر بٹھا کر اس کی عبادت کر سکیں۔ بھائیو،
اس عظمت کی پہچان کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کہ جس کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے حوالے سے کہ پورا کا پورا قرآن ہی اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے، کہ جس میں یا تو براہ راست اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں کون ہوں، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، کہ جس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سبھی فقیر ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کا کوئی حصہ جز نہیں ہے۔ وہ سردار ہے کہ جس کے سامنے سبھی جھکتے ہیں۔ صمد کے یہ مختلف معنی، لم یلد ولم یولد، کہ جس نے کسی کو جنم نہیں دیا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اللہ کی اولاد کیوں نہیں؟ بلکہ اللہ نے اپنے لیے اولاد کو مقرر کرنے کو گالی قرار دیا ہے، جس طرح کہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا انسان مجھے گالی دیتا ہے، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ ایسا کرنا۔ گالی کیسے دیتا ہے؟ کہ جب میری کوئی اولاد مقرر کر دیتا ہے۔ کس لیے اللہ کی اولاد نہیں؟ کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ بندے جب محتاج ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں ہوں تو تاکہ ان کا سہارا بنے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، الحی الذی لا یموت، وہ ذات کہ جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، کہ جس کو موت نہیں ہے۔ انسانوں کو جب موت آتی ہے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی وراثت پانے والی کو اولاد ہو۔ اللہ اس کی اولاد ہونا ممکن نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیوں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، اور اس کا نام باقی رکھنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی پہچان کرواتا ہے۔ ہم نے صرف ایک سورت کی آپ کو مثال پیش کی، ورنہ قرآن کا ہر لفظ، اور اسی طرح قرآن اللہ کی پہچان کرواتا ہے جب ہمیں اللہ کی عظمت کی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ ابھی ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے اختلاف آنے جانے، اس کے کم زیادہ ہونے، رات کا اندھیرا ہونا، دن کا روشن ہونا، یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کی بہت بڑی پہچان ہے کہ جو اللہ ہر روز کائنات میں اتنا بڑا انقلاب لاتا ہے کہ دن روشن ہوتا ہے، ابھی روشن ہے دن، کچھ لمحات کے بعد، کچھ گھڑیوں کے بعد یہی کائنات اندھیروں میں چھپ جائے گی۔ اتنا بڑا انقلاب لانے والی ذات وہ کتنی بڑی ذات ہے؟ وہ کیا ذات ہے کہ جتنے اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا، اتنی بڑی زمین پیدا کر دی، اور جب قرآن کریم میں آسمان کی بات آتی ہے تو صرف وہ آسمان نہیں جو زمین کے مد مقابل ہم کو نظر آتا ہے، وہ آسمان کہ جس آسمان میں اللہ کی وہ مخلوقات ہیں کہ جس کو سابقہ انسان اپنی نگاہوں سے نہیں پا سکا تھا۔ آج کے سائنسدان ہم کو بتاتے ہیں کہ اس آسمان میں اللہ کی کیا مخلوقات ہیں۔ وہ گلیکسیز کہ ایک ایک گلیکسی جو ہے اس کے اندر اللہ کی ملینوں مخلوقات، سورج اور چاند اور ستاروں جیسی، کہ جس کو آج کا انسان اس کا انکشاف کرتا جا رہا ہے، اور اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہر چیز اللہ کی پہچان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں بار بار ان آیتوں کو پڑھتے ہیں
افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اس اونٹ کو کہ کیسے پیدا کیا گیا؟ اتنا بڑا اونٹ، انسان سے کئی گنا بڑا، کیسے اللہ نے اتنے بڑے اونٹ کو انسان کے تابع کیا ہوا ہے؟ صحرا کا بدو رہنے والا چونکہ اونٹوں پر سوار ہوتا تھا، اللہ لوگوں کو ان چیزوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ جو ان کے آس پاس ہیں۔ ان اونٹوں پر جو سوار ہوتے ہو کبھی غور نہیں کیا کس نے پیدا کیا اس کو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے، کس نے اس کو کھڑا کر دیا؟ اس کو بنانے والا، اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اس کی کیا عظمت ہے؟ اور وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتْ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پہاڑ کیسے گڑے ہوئے ہیں، اتنے بلند و بالا پہاڑ، اور یہ زمین کیف سطحت، کیسے بچھا دی گئی ہے۔ اللہ کی عظمت کی نشانیاں، اللہ فرماتا ہے کہ ان پر غور و فکر کرو۔ اور اسی لیے قدیم زمانہ میں صحرا میں رہنے والے اس بدو نے، جس نے اللہ کی ان مخلوقات پر غور کیا، لیکن غور کرتے ہوئے ان آنکھوں سے کام لیا کہ جو آنکھیں دل کی آنکھیں ہوں، وہ جانور کی نگاہیں نہ ہوں۔ جب ان دل کی نگاہوں سے اس نے کائنات پر غور کیا تو کیا کہتا ہے؟ السماء ذات ابراج، کہ یہ آسمان کہ جو سورج چاند ستاروں اور ان افلاک سے بھرا پڑا ہے، والارض ذات فجاج، اور یہ زمین کہ جس میں پہاڑ وادیاں ہیں، والبحار ذات امواج، اور یہ سمندر جو موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں جس میں، کیا سبھی کے سبھی یہ چیزیں اس رب کائنات پر دلیلیں نہیں ہیں؟ بھائیو، ضرورت ہے اپنے رب کی پہچان کی۔ کبھی انسان غور کرے کہ کتنی بڑی کائنات ہے، اس کی کیا قوت ہے، کتنی بڑائی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے۔ اگر کائنات میں آپ کو کوئی بڑی قوت والی چیز نظر آتی ہے کہ جس کی بڑی قوتیں طاقتیں ہیں، تو اس بات پر غور کریں کہ اس کو پیدا کرنے والے کی کیا قوت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک فرشتے کی، کہ جو فرشتہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں، ان میں ایک فرشتے کی تم کو اس کی کیفیت بیان کروں کہ کتنا بڑا ہے۔ وہ کتنا بڑا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ اس کی کان کی لو، یہ کان کی لو ہے، اس سے لے کر کندھے تک کتنا فاصلہ ہے؟ 2 انچ کا۔ یہ ہمارا جو 2-2.5 انچ کا فاصلہ ہوگا، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ، اس کی یہ کتنی مسافت ہے کان سے کی لو سے کندھے تک، کہ جس کو طے کرنے پر 700 سال لگتے ہوں۔ 700 سال جس کو طے کرنے پر اتنی سی مسافت کہ جس فرشتے کے لگتے ہوں، اس فرشتے کی کیا قد و قامت ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات اس فرشتے سے بھی بڑی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آسمان و زمین کے مقابلے میں اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کہ جس طرح کوئی بڑا تشت تھال ہو، اس میں 7 سکے ڈال دیے جائیں، 7 کوئن ایک طرف رکھ دیے جائیں، یہ 7 آسمان و زمین ہیں، یہ اتنا بڑا تشت اور تھال جو ہے یہ کرسی ہے۔ آسمان زمین کرسی کے مقابلے میں اس قدر چھوٹے ہیں۔ اور کرسی کے مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کا عرش، کہ جس عرش پر اللہ تعالیٰ بلند ہے، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، وہ عرش کتنا بڑا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ حلقۃ القیت فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے کوئی چھوٹا چھلا آپ کسی صحرا میں ڈال دو، یہ چھوٹا سا چھلا کرسی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا صحرا کیا ہے؟ یہ اللہ کے عرش کی حیثیت ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑا ہے۔ کاش کہ ہمیں کبھی ان الفاظ پر غور کرتے، جو ہم الفاظ آذانوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، جو ہم نمازوں میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کاش کہ ہم نے کبھی ان الفاظ پر غور کیا ہوتا۔
تو واقع ہے اللہ کی کبریائی بڑائی ہمارے دل میں اترتی، لیکن زبانوں سے کہتے ہیں، سمجھتے بھی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ جس اللہ کو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، سب سے بڑا کہہ رہے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے تو اس اللہ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اس اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی دل کی خواہشات کو بڑا کر دیتے ہیں، اپنے قوم، قبیلے، خاندان، برادری کی رسم و رواج کو بڑا کر کے اللہ کے حکم کو پیچھے کر کے اللہ کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ دنیا والوں کے بنائے ہوئے قانون، ان کے بنائے ہوئے نظاموں کو نافذ کر کے، اللہ کی شریعت کو پیچھے کر کے ہم اللہ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اگرچہ زبانوں سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ بھائیو، اللہ کی بڑائی صرف زبانوں سے نہیں، اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے، عملی زندگی میں اس کو لانے کی ضرورت ہے کہ جب انسان واقع اللہ کو بڑا بنا لیتا ہے تو پھر کس انداز سے اللہ اس کے ہاں ہر چیز میں بڑا ہوتا ہے، قدم قدم پر بڑا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی ہیبت، عظمت اس کے دل میں کس انداز سے چھا جاتی ہے کہ اللہ کا نام سن کر کانپتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ اللہ ان فرشتوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کی ابھی ہم سن رہے تھے بات، کہ وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں، ان کی کیا قد و قامت ہے، ان کی کیا قوت طاقتیں ہیں۔ اکیلا ایک فرشتہ قوم لوط کی بستیوں کو زمین سمیت، ان کے گھروں سمیت اٹھاتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے اور وہاں سے پلٹ کر پھینکتا ہے۔ ایک فرشتے کی یہ طاقت اور قوت۔ ایک فرشتہ قوم ثمود کی بستیوں، قوم لوط کی بستیوں پر مارتا ہے اور وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں ان کی اصلی حالت میں کہ پورا افق ان سے ڈھکا ہوا۔ آپ ماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی آپ پر ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، گھر کو لوٹتے ہیں، فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ فرشتوں کو دیکھ کر یہ ہیبت، اور ہیبت کس پر طاری ہوتی ہے؟ جو انسانوں کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ یہ ہے اس اللہ کی عظمت، وہ اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس اللہ کو دیکھنے کی تمنا کا اظہار کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، میری عظمت، میری جلالت، ہاں تم اگر اندازہ ہی کرنا چاہتے ہو کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو اس پہاڑ کو دیکھو۔ اللہ نے پہاڑ پر معمولی سی تجلی ڈالی، کچھ تجلی ڈالی، اور پہاڑ اللہ کی اس تجلی سے کیا ہے؟ دکن ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کو دیکھنے کی تمنا کر رہے تھے، پہاڑ کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور واقعی طبی طور پر انسان کے سامنے بڑا کھڑا ہوا پہاڑ ایک دم میں ریزہ ہو کر ڈھیر بن جائے، آدمی کیا برداشت کر سکتا ہے اس منظر کو؟ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ، اس کی عظمت، اس کی یہ کبریائی، تو ہمیں قرآن اس اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اس اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ وہ اللہ کون ہے، اس اللہ کی کیا بڑائی ہے۔ کائنات میں آپ کو کوئی بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو اس کی خوبصورتی کے پیچھے یہ دیکھا کرو کہ اگر یہ مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ ان اللہ جمیل، کہ بے شک اللہ بڑا ہی جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ محب الجمال، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد بھی، جنت کی نعمتوں کو پانے کے بعد بھی کسی مومن کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد اس کو جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، ہر جنت کی نعمت اس دیدار کے نیچے ہو جائے گی، پیچھے ہو جائے گی۔ اللہ، یہ اس کی عظمت، اور ان کبریائیوں کے ساتھ، ان قوت و طاقتوں کے ساتھ، اور اس اللہ کے اختیارات کیا ہیں؟ اللہ کے اختیارات کیا ہیں؟ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اللہ فرماتا ہے کہ کائنات کے لوگوں، تم سبھی کے سبھی کو اللہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر ملیا میٹ کر دے، اور اگلے ہی لمحے
اللہ دوسری مخلوق کو لا بسائے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے۔ ہمیں تو ایک گھر جو ہے اس کو گرانے پر کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کو گرانے کے بعد بنانے کے اوپر کتنا ہمارا وقت لگتا ہے، کیا ہماری کوششیں محنتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پوری کائنات کی بات کر رہا ہے، پوری کائنات کو چاہے تو ایک لمحے کے اندر اس کو ملیا میٹ کر کے مٹا کر اگلے ہی لمحے پوری کائنات کو لا بسائے۔ کس لیے کہ اسے نہ تو گرانے پر کوئی محنتیں مشقتیں ہوتی ہیں، نہ کو بنانے کے لیے اس کو بڑے مٹیریل اور ٹائم چاہیے، وہ صرف لفظ کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس اللہ کی عظمت، یہ ہے اس اللہ کی شان، یہ ہے اس اللہ کا جلال۔ ضرورت ہے اس اللہ کو پہچان کرنے کی، اس اللہ کی پہچان کرنے کی۔ کائنات کی ہر چیز اس اللہ کی پہچان کرواتی ہے، لیکن انسان ہے کہ جب وہ صرف ان مادی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو اس کو اللہ کا پتہ نہیں چلتا۔ ہاں وہ صحرا کا بدو جس کی بات سن رہے تھے آپ، اللہ کی پہچان کر لیتا ہے۔ آج کا سائنسدان آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ کر بھی، زمین کی گہرائیوں تک اور سمندروں کی گہرائیوں تک پہنچنے کے بعد بھی پھر بھی اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ ہندو ہے تو پھر بھی گائے کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور کوئی کافر بے ایمان ہے تو پھر بھی اللہ کا یا تو انکار کر رہا ہے یا کسی پتھر درخت کے سامنے جھک رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ نے شرک کو سب سے بڑا کائنات کا جرم قرار دیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک کیوں سب سے بڑا ظلم ہے، کیوں سب سے بڑا جرم ہے؟ کہ اس رب کائنات کو، ان عظمتوں کے مالک رب کو، اس خالق کائنات کو، کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے، تم اس کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو کہ جو مکھی کا پر بھی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، تمہیں مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کے اس کو سنو۔ کیا مثال ہے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کسی بڑی مخلوق تو کیا مکھی کو بنانے پر بھی قادر نہیں ہے، مکھی کو بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یہ گھٹیا سی حقیر سی مخلوق، اور بنانا تو دور کی بات، تمہارے معبودوں سے، تمہارے مشکل کشاں حاجت رواؤں سے مکھی اگر کوئی چیز لے کے اڑ جاتی ہے تو تمہارے مشکل کشا اس سے وہ چیز بھی لینے پر قادر نہیں ہے۔ تمہارے حاجت روا مکھی کی وہ چھینی ہوئی چیز بھی اسے واپس لینے پر قادر نہیں ہے۔ کیسے بے وقوف ہو تم؟ اس لیے اللہ نے اس مشرک کو جانور کہا ہے، اولئک کالانعام، کہ یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان چوپایوں سے گیا گزرے ہیں۔ کہ چوپایا جانور بھی اپنے رب کو جانتا ہے، وہ بھی اپنے رب کی عظمتوں کو جانتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ لیکن یہ انسان کہ جس کو اللہ نے عقل و دل دماغ سے نوازا، ان صلاحیت و قوتوں سے نوازا، اور عجیب بات ہے اس نے اپنی ساری قوت صلاحیتیں دنیا کی خاطر صرف کر دیں، اور دنیا کی باریک سے باریک اور اس طرح کی ٹیکنالوجی اختیار کر دی کہ آج خود انسان بھی حیران ہے کہ یہ کیسی چیز ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کو بنانے والے کو اپنے رب کی پہچان نہ ہوئی۔ یہ بھائیوں کہ جب دل دماغ اندھے ہوتے ہیں، جب آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان سے حقائق نظر نہیں آتے، جب کان ہوتے ہیں لیکن ان کو حق بات سننا گوارا نہیں ہوتی، جب دل تو ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کچھ سوچ و فکر کا مادہ نہیں ہوتا، یہ صرف جانوروں کی طرح آنکھیں ہیں، کان ہیں، جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر انسان کو رب کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس لیے بھائیوں، ہمیں رب کی پہچان کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ رمضان اسی قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان اسی قرآن کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کی عظمتیں بیان ہوئیں، اور کہ جس رمضان کے ساتھ قرآن کا بڑا تعلق ہے، اور اسی لیے ہمارے سلف صالحین کا اس رمضان سے اور قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ تو یہ قرآن ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے کہ رب کی پہچان ہو کہ رب وہ کون ہے، وہ اللہ کیا ہے، اس کی کیا عظمتیں ہیں، اس کی کیا شان و منزلت ہے۔ اور پھر اس کائنات میں اگر دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس کی ریسرچ کرنا ہے
اس کی تحقیق کرنا ہے تو وہ ایک ایمان والے کی نگاہوں سے، ایک مومن کی نگاہوں سے، کہ جہاں پر آدمی جس قدر چیز کائنات کو دیکھتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی چلی جاتی ہے، اسی قدر اسے اپنے رب کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے کہ میرے رب کون ہے اور میرے رب کی عظمتیں کیا ہیں۔ اور بھائیوں، جب رب کی عظمتیں دل میں آ جاتی ہیں، اس رب کی قدرتوں کا اس کو نظارہ ہوتا ہے کہ وہ رب کن قدرتوں کا مالک ہے، اس کی کیا قوتیں ہیں، اس کی کیا کبریائی ہے، تو پھر ممکن نہیں کہ انسان اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر جھکے، پھر ممکن نہیں کہ انسان اس مالک کو چھوڑ کر ان سے جا کر مانگے کہ جو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتا ہے انسان کی اس بے عقلی کا، اس کا ماتم کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کسی تنکے کے مالک بھی نہیں ہیں، بلکہ مالک ہونے کے بعد نہ مالک ہونے کے باوجود کیا ہے، تمہاری دعائیں بھی نہیں سنتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم پکارتے ہو ان کو لیکن وہ تمہاری پکارے سنتے نہیں ہیں۔ دوسری صورت میں اللہ فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا، اس سے بڑھ کر عقل کا کون اندھا ہوگا کہ جو ان کو پکارتا ہے کہ جو قیامت کی صبح تک ان کی پکارے سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، کوئی پکارنے والا بھی ہے یا نہیں۔ کیسے انسان کی عقل ہے کہ اس رب کائنات کو کہ جو ہر وقت سنتا ہے، ہم انسانوں کی پکارے ہی صرف نہیں، اس چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، جو چیونٹی اندھیری رات میں کسی کالے سیاہ پتھر پر چل رہی ہے، چیونٹی بھی وہ بھی کالی ہے، رات بھی اندھیری ہے، جس پتھر پر چل رہی وہ بھی کالا سیاہ پتھر ہے، اللہ اس چیونٹی کو عرش پر ہونے کے باوجود دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ کیسے تم اس رب کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو جو سنتے ہی نہیں، اس مالک الملک کو چھوڑ کر کہ جو فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اے جنوں اور انسانوں سبھی کے سبھی آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے، اگر تم سبھی کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور ہر انسان اور جن اپنی اپنی حاجت مانگے، اپنی ضرورت مانگے، اللہ ہر ایک کی حاجت اس کو دے دے، اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے خزانوں میں پھر بھی اتنی بھی کمی پیدا نہیں ہوتی کہ جتنا سوئی کا سمندر میں ڈبونے سے سمندر کم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے بھائیوں الحمدللہ رب العالمین جو ہم کہتے ہیں، یہ ہے رب العالمین۔ کاش کہ ہم نے اس رب کو پہچانا ہوتا، کاش کہ ہم فاتحہ پڑھتے ہوئے اس رب کی عظمتوں کو جانتے کہ وہ رب کون ہے۔ تو یہ ہے وہ رب، یہ ہے وہ خالق کائنات جس کی معرفت ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھائیوں اگر کسی کوئی علم ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو یہ علم ہے، جو توحید کا علم ہے، عقیدے کا علم ہے، کہ جو توحید و عقیدے کا علم آپ کو اپنے رب کی پہچان کرواتا ہے، رب کی معرفت ہوتی ہے کہ وہ رب کون ہے، اس کی کیا عظمتیں ہیں، اس کی کیا کبریائی ہے۔ تو ضرورت ہے اس رب کی پہچان کرنے کی، تاکہ اس رب کی توحید دل میں آئے، اس رب کی ہیبت دل میں بیٹھے، پتہ جب چلے کہ وہ رب کون ہے، کن قدرتوں کا مالک ہے، کہ جس نے پوری کی پوری قوموں کے ایک لمحے کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اس رب کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، میں کون ہوتا ہوں۔ انسان اپنے رب کے سامنے اسی وقت اکڑتا ہے کہ جب رب کو پہچانتا نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکہ میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا، تم کو برابر بنایا اور تم میں ہر چیز، ہر صلاحیت تم کے اندر رکھ دی، اس رب کے ساتھ تم بغاوتیں کرتے ہو۔ ایک حقیر قطرے سے پیدا ہونے والے انسان اپنی حقیقت کو پہچان تو صحیح کہ جس رب کے سامنے تو اکڑتا ہے وہ رب کون ہے اور تیری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے بھائیو ہم نے شروع میں کہا ہے کہ انسان جب بھی نافرمانی کرتا ہے، جب بھی اپنے رب کی حکم عدولی کرتا ہے، جب بھی اپنے رب کے حکم کے خلاف چلتا ہے،
اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے حکم کو چھوڑ کر اپنی بات کو منواتا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب کو جانا ہی نہیں، اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آدمی جس قدر قرآن کو سمجھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر اپنے رب کی پہچان ہوتی چلی جاتی ہے، رب کی معرفت ہوتی ہے، اور رب کی عظمتیں اس کے دل میں بیٹھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اسی قدر اپنے رب کے سامنے زیادہ جھکتا اور انکساری کرتا ہے۔ اور ہم نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کی ہے، آپ کی اس قدر عبادتیں، اور صرف آپ انہی تمام انبیاء اور رسولوں کا یہ حال، اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں کس لیے ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رب کون ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے، اگر وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے تو اس کے ساتھ اس کی پکڑ، اس کی جو ہے اس کی گرفت بھی کتنی سخت ہے۔ تو ضرورت ہے اس رب کو پہچاننے کی، اس رب کی معرفت حاصل کرنے کی، تاکہ واقعی ہی اس رب کو پہچانتے ہوئے ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی اطاعت کر سکیں، اور اپنے آپ کو سب کے سامنے جھکا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پہچان کرنے کے لیے اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی کبریائی عظمتوں کو صرف زبانوں پر نہیں بلکہ اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر وصلی اللہ وسلم۔